السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں کلاس 4 کے بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی ہوں اردو کی ٹیچر مس ثنا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے صحت و صفائی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پچھلے ہفتے پڑھایا تھا صحت و صفائی کے بارے میں۔ ہم نے آپ ریڈنگ کر لی تھی، پیج نمبر 18 کی ریڈنگ ہم کر چکے ہیں اور پیج نمبر 19 کی بھی ریڈنگ ہم کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں نے آپ کو یہ کیا بتایا تھا کہ ہم نے اپنی صحت کا کس طرح خیال کرنا ہے۔ تو صحت کا جب ہم اپنے خیال تب کر سکتے ہیں جب ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے، یعنی صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، صفائی کے بغیر صحت جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گندا رکھیں گے، نہائیں گے نہیں، اپنے نیلس نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے، اپنے کپڑوں کو گندا رکھیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پھر ہم بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہمیں پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے جو گھر کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا ہے، یعنی کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، جگہ جگہ ریپر نہیں پھینکنے، جگہ جگہ جو ہے پھلوں کے چھلکے وغیرہ ہم نے نہیں ڈالنے، ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ہم ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ اپنے اسکول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے کلاس روم کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تب ہی ہم ایک اچھی صحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 5 ٹائم ہم وضو کریں گے، اس سے ہمارے چہرے پہ جتنی بھی ڈسٹ وغیرہ ہوگی، ہمارے ہاتھوں پہ جتنی بھی میل کچیل یا مٹی وغیرہ دھول ہوگی، جو بھی کچھ ہوگا وہ جرمس وغیرہ یعنی جراثیم وغیرہ جو ہوں گے وہ سب ہم 5 ٹائم جب ہم وضو کریں گے تو اس کے ذریعے وہ دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے، یعنی ورزش کرنی ہے، اس کو بھی ہم اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے۔ آپ تو بچے ہیں، جس طرح اگر آپ لوگ ایکسرسائز نہ بھی کریں تو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کھیل کو شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے، گیمز کو، جس طرح آپ کرکٹ کھیلتے ہیں یا آپ کچھ بھی کھیلتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی ایکسرسائز ہے، یعنی آپ کی جو آؤٹ ڈور گیمز ہیں، ٹھیک ہے، شام کے ٹائم آپ لوگ کھیل سکتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے بھی آپ کی صحت بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھیں گے نیکسٹ، اس کا جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، یعنی پیج نمبر 20 پہ آپ آ جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے ہمیں کیا بتایا ہے۔ اچھا جی، تو سنیں، آپ ریڈنگ سن لیں اس کی۔ اسلام صفائی پر بہت زور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی نصف ایمان آدھا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھیں گے تو ہمارے ارد گرد گندگی پھیلتی جائے گی۔ یہ بات آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے آپ کے علاوہ یہ نہیں کہ خود آپ صاف ستھرے ہو جائیں اور گھر آپ کا گندا ہو، اب آپ کے گلی محلے گندا ہو، وہاں پہ پھلوں کے چھلکے پڑے ہوں، وہاں پہ ریپرس پڑے ہوں، ایسے بھی اگر آپ کریں گے تب بھی آپ اپنے آپ کو مطلب اپنی صحت کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیں گی اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے ان بیماریوں کا شکار ہو کر اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یعنی اگر ہم ان ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی صحت کا صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری صحت بھی برقرار نہیں رہے گی۔ جب ہماری صحت اچھی نہ ہوگی تو ہم اپنے روزمرہ کے کام ٹھیک طرح سے نہ کر پائیں گے، اور اس طرح ترقی کی اس دوڑ میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ یعنی ترقی کی دوڑ میں، یعنی ظاہر بات ہے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے جو ہیں، ان کے بچے پڑھ لکھ کر ایک بڑے افسر بنیں، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے مطلب خدمت کریں ان کے لیے، اور ایک بڑا آدمی بن کر دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح ہوگا، وہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ اس طرح ممکن ہے کہ جب ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تب ہی ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا ذاتی نہیں بلکہ پوری قوم اور ملک کا نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، ہمیں اپنی زندگی میں صفائی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ صفائی سے صحت ہے، اور اچھی صحت خوشحالی اور ترقی کا دوسرا نام ہے، کیونکہ ایک صحت مند شہری ہی اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یعنی جب آپ صحت مند ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ صفائی کا خیال رکھیں گے، تب ہی آپ ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسی طرح گندگی وغیرہ اپنے ارد گرد رکھیں گے اور صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، آئے دن آپ بیمار پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ کے سر میں درد ہوگا، کبھی آپ کو ٹمپریچر ہو جائے گا، کبھی آپ کو بخار چڑھ جائے گا، یعنی کبھی آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ صحیح طرح سے تو نہیں پڑھ پائیں گے نا۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ پڑھ نہیں پائیں گے تو آپ کس طرح ایک بڑے آدمی بنیں گے؟ ٹھیک ہے،
تو آپ نے روزانہ کی روٹین میں شامل کرنا ہے کہ آپ نے نہانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ گھروں میں ہیں جیسے، پھر بھی آپ نے بار بار ہاتھ دھونے ہیں، منہ دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ادا کرنی ہے 5 وقت کی، تاکہ آپ جب وضو کریں تو آپ کے مطلب جتنے بھی جراثیم وغیرہ ہیں آپ کے ہاتھوں پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر ہیں، تو وہ آپ کے وہ دھل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا چیپٹر ختم، ٹھیک ہے۔ آپ کا صحت و صفائی کا چیپٹر تھا یہ۔ اب آپ نے اس کے آپ کو میں نے الفاظ معنی کروا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں دوبارہ سے۔ خاکروب میں نے آپ کو بتایا تھا کسے کہتے ہیں۔ خاکروب جو ہے وہ جھاڑو لگانے والے کو کہتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ یعنی گند وغیرہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچرا جسے کہتے ہیں، کوڑا دان، کوڑا ڈالنے والا ڈبہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غفلت جو ہے لاپرواہی کو کہتے ہیں، اور جنم یعنی پیدا ہونا، کوئی بھی چیز پیدا ہونا، یعنی جراثیم وغیرہ جو ہم کہتے ہیں کہ جراثیم جنم لیتے ہیں، یعنی پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے کویشچن آنسر کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی اس کے سوال جواب ہیں، اس کی مشق ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، صحت مند زندگی کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں؟ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ نے اس طرح کاپی میں اپنی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عنوان آپ نے لکھنا ہے صحت اور صفائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہے سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، صحت مند زندگی کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے، جواب لکھنا ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، کیونکہ 5 وقت وضو کرنے سے ہماری جسمانی صفائی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے ہمیں پوچھا ہے نا کہ صحت مند زندگی کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں، تو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم 5 وقت وضو کریں گے تو اس سے ہماری جسمانی صفائی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھی صحت کے لیے ورزش کرنا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 باتیں آپ اس میں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، ورزش کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو بہت زیادہ آسان ہے کہ ورزش کرنے سے جسم میں خون کی روانی بڑھتی رہتی ہے، اور جسم صحیح طور پر کام کرتا ہے، اور انسان تندرست رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم ورزش کریں گے، ظاہری بات ہے، جب ہم اچھلیں گے، کودیں گے، کھیلیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو جسم میں خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے، جب تو وہ روانی سے مطلب چلے گا، ہر جگہ میں خون کی جو وہ ہے سرکولیشن ہے وہ صحیح رہے گی، جسم صحیح طور پہ کام کرے گا، اور ایک انسان جو ہے وہ تندرست رہے گا، ٹھیک ہے۔ ورزش کی یہ فائدے ہیں۔ یہ کویشچن نمبر 1 2 ہو گئے، اور کویشچن نمبر جو 3 ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ کویشچن نمبر 3 ہے، صحت اور صفائی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہی بات آ گئی کہ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ نہ صحت کے کیونکہ صفائی کے بغیر جو ہے صحت جو ہے وہ ناممکن ہے، صحت صفائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی جہاں صفائی ہوتی ہے وہاں صحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تندرست و توانا زندگی گزارنے کے لیے ہم نے صفائی کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے ناخن کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے نہانا ہے روزانہ، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، سب چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گھر، محلے اور اپنے اسکول، اپنی کلاس، ہر چیز کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے، کہیں پہ بھی آپ نے گندگی نہیں پھیلانی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کویشچن آپ کر لیں انشاءاللہ، پھر یہ 2 کویشچن رہ گئے ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم پھر کروا دوں گی۔ اچھا جی، اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی اب بلکہ ایسا آپ کریں کہ یہ 3 کویشچن آپ کر لیں، اور اس کے جو جملے ہیں نا وہ آپ اس کے ہوم ورک میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو الفاظ جملے ہیں یہ دیکھیں، جملے ہیں، جملے بنائیں، اس میں دیے ہوئے ہیں، اور اس میں ہے فرائض، ٹھیک ہے۔ یعنی فرائض کا مطلب میں آپ کو بتا دوں، فرض کی جمع کو کہتے ہیں فرائض، ٹھیک ہے۔ فرض کوئی ذمہ داری نبھانا، کوئی ذمہ داری پوری کرنا، یہ میرا فرض ہے۔ مثالی یعنی جس کی مثال دی جاتی ہے، کہ یعنی یہ بہت مثالی ہے، ٹھیک ہے۔ وضو تو آپ کو پتہ ہی ہے، کوڑا دان میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس میں ہم کوڑا ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، اس کا ڈبہ جو ہوتا ہے اس کو کوڑے دان کہتے ہیں۔ اور ورزش کا بھی آپ کو پتہ ہے، یعنی اس میں جو ایکسرسائز، یعنی جو آپ کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں، جو بھی کچھ ہے اسے وہ ہماری طرح سے ورزش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ہوم ورک میں کر لیں، یہ 3 کویشچن میں نے آپ کو کروا دیے ہیں، یہ آپ کر کے اس کے بعد آپ نے جملے کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ 2 کویشچن رہ گئے ہیں، یہ میں آپ کو پھر کروا دوں گی، صحیح ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ ہمارا پورا چیپٹر ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے شروع سے صحت و صفائی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ نے پہلے بھی جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پھر دوبارہ بتاتی چلوں کہ میں آپ کو ہر
کلاس میں یہی بتاتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، یعنی پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے جب پورا چیپٹر پڑھ لیا اس کے بعد آپ اس میں سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ انڈر لائن کر لیا کریں، ٹھیک ہے، جو آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کی آپ جوڑ توڑ بھی کر لیا کریں، ٹھیک ہے، ان کو پہلے جوڑ کے لکھ لیا کریں، پھر ان کو توڑ کے لکھ لیا کریں۔ جیسے اب بالفرض یہ لفظ ہے، جیسے صحت ہے، عام لفظ، آپ ایک لفظ لے لیں صحت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی توڑ کیا ہوگی؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلے حروف تہجی ہے اس کی سواد کے بعد پھر آپ نے ہے اور پھر ہے تے، لیکن اس میں ہے جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر شد نہیں ڈلا ہوا، لیکن اس میں جب آپ توڑ اس کا کریں گے تو آپ سواد پلس ہے پلس تے 2 دفعہ ہے آ رہا ہے، سواد کے ساتھ بھی ہے پڑھا جا رہا ہے اور تے کے ساتھ بھی ہے پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اس کے اوپر شد ڈال دیا، ٹھیک ہے، صحت۔ اسی طرح آپ صفائی ہے تو سواد پھر فے پھر الف حمزہ اور چھوٹا، ٹھیک ہے، تو یہ صفائی بن جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے کچھ جس میں جتنے بھی مشکل الفاظ یا خیال ہے، جیسے اور مطلب کمرہ جماعت ہے، شہر ہے، محلے ہیں، خاکوب ہے، ٹھیک ہے، پھینکے ہیں، اس میں کچھ مشکل لفظ بھی لکھے ہوئے ہیں، کوڑے دان ہے، ٹھیک ہے، پھینکنے، ہدایت، برقرار، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ انڈر لائن کر لیں گے، اور پھر اپنے کسی گھر میں بڑے سے، اپنی مما سے، کسی سے آپ کہیں کہ مجھے بولیں املا کے طور پہ، ٹھیک ہے، یا اپنے کوئی بڑے بہن بھائی جو ہیں آپ کے ان سے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے وہ املا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے ڈیلی روٹین میں ایک صفحہ لازمی کرنا ہے املا کا، روزانہ آپ نے اردو کے ایک پیج کی ریڈنگ کرنی ہے اور روزانہ آپ نے اس میں سے املا یعنی مشکل الفاظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، عام روٹین میں، اپنی روزمرہ زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گھر میں بھی آپ نے جو یہ سنا، ٹھیک ہے، آپ گھر میں اپنے مطلب بہن بھائیوں کو، اپنی امی کو آپ یہ باتیں بتائیں کہ ٹیچر ہماری کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو، ٹھیک ہے، اپنے محلے کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، سب جگہ صفائی کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔